الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول و مقبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو اس کا بے حد اجر عطا فرمائے، سننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت اقدس مولانا عبدالرحیم صاحب کا زیدہ مجدہ کہ اشتہار پر جو عنوان تھا، حضرت نے اس عنوان کو اپنے بیان میں مکمل گھیر لیا ہے، اس کا احاطہ کر لیا ہے، گویا ایک طرح سے مجھے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ تمہیں جو مرضی ہے بیان کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اشتہار پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو بیچارے جو لوگ بہت امید سے آتے ہیں دور دور سے اس موضوع کو سننے کے لیے، وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہو کر جاتے ہیں کہ آئے تھے کیا سننے کے لیے اور اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مولانا نے اشتہار پر جتنے مضامین تھے ان تمام مضامین کا احاطہ کیا، اس کو گھیرا ہے، اس کو سمیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی طرف سے، میری طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہے کہ اب آپ کو اس موضوع پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، اس لیے کہ موضوع بیان کر دیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی اختصار کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور آپ حضرات کی دعاؤں کے سائے میں دو چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ انشراح صدر کے ساتھ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو بات کہوں اس انداز میں کہنے کی توفیق دے کہ میں کچھ کہوں اور آپ سمجھ بھی جائیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے سمجھانے کے بعد کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ زور سے کہہ دیجیے آمین۔
اگرچہ آپ کو آمین کی شاید ضرورت نہیں تھی، آپ نے آمین نہیں کہا، میں نے اس لیے آمین کہلوائی کہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی ہے۔ سارا مجمع انگریزی داں طبقہ نہیں ہے، کچھ اردو سمجھنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو میں نے آمین اس لیے کہلوائی کہ مجھے پتا چل گیا کہ اردو سمجھنے والے بھی الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پنجابی ٹائپ کا مولوی ہوں، آدھا بولتا ہوں خود اور آدھا آپ سے بلواتا ہوں۔ درسی ٹائپ کا مولوی ہوں، طالب علم ہوں، تو بات سمجھے سمجھانے کا مزہ مجھے تب آتا ہے جب اگلا بندہ اس بات کا احساس دلائے کہ مجھے سمجھ میں آئے۔ میں روایتی طور پر تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ قائل ہوں کہ بس میں نے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بولنا ہے اور بول کر چلا گیا، چاہے آپ کے پلے کچھ پڑے یا نہ پڑے۔ الحمدللہ نہ میں نہ ہمارے اکابر اس مزاج کے حامل ہیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے۔ تو میں توجہ چاہوں گا، آپ حضرات سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، مجھے محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ لوگ میری بات سمجھتے ہیں۔ سوئیے گا نہیں، اگرچہ مسجد بہت گرم ہے، سونے کے لیے پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، سوئیے گا نہیں، میری بات کو دھیان سے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ سوال کروں اور آپ جواب کچھ اور دیں۔ کسی مجلس میں تقریر کر رہا تھا، زور سے کسی شخص کو جذبہ آیا، جوش آیا، اس نے کہا نعرہ تکبیر، تو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک بیٹھا ہوا تو جو بہت زور سے بولتا تھا، کہتا وعلیکم سلام۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا نعرہ ہوا، اس نے وعلیکم سلام بول دیا، سب ہنسنے لگے، تب اسے ہوش آیا، انہوں نے کہا ہوں تھا اللہ، تو کہ نعرہ تکبیر، تو کہ ہم جو سلام کی دی مولوی صاحب۔ 2 بات عرض کروں گا میں، سب سے پہلے اس منبر و محراب سے اور علماء کرام کی، خطباء، واعظین، مقررین، اہل اللہ کی زبان مبارک سے اور کتابوں سے، دینی کتابوں سے آپ ایک لفظ سنتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ، اور میرا خیال ہے مجھے اور آپ میں سے ہم ہر ایک نے اس لفظ کو ایک نہیں کئی بار سنا ہے، وہ لفظ ہے استغفار۔ اس قدر کثرت سے بولا گیا ہے، اس قدر کثرت سے سنا گیا ہے کہ یہ کسی بھی اس مجمع میں کسی بھی آدمی کے لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے، استغفار۔ کیوں جی؟ جس نے نہیں سنا ہاتھ کھڑا کر دو، اتنے بڑے مجمع میں۔ پھر میں پوچھوں گا وہ کدھر ہوتا ہے، مجھے بتاؤ ہوتا کدھر ہے، کیوں نہیں سنا اس نے؟ جمعہ پڑھنے نہیں آتا، بیان سننے نہیں آتا، درس میں نہیں بیٹھتا، کتاب نہیں سنتا، تبلیغی جلسوں میں، اجتماع میں نہیں جاتا، بزرگوں کی خدمت میں نہیں بیٹھتا، میں پوچھوں تو صحیح وہ ہوتا کہاں ہے؟ ابھی آسمان سے آیا ہوں۔ اس پورے مجمع میں الحمدللہ میرے اس کہنے سے پہلے بھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سینکڑوں کے مجمع میں ہر آدمی نے یہ جملہ، یہ لفظ سنا ہے استغفار کا، اور جس نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دو، اور جو نہیں کھڑے کر رہا میں کیا سمجھوں کہ وہ میری اردو نہیں سمجھ رہا، وہ بھی اس نے بھی ادھر بھی نہیں اٹھایا، اس نے ادھر بھی نہیں اٹھایا، میں کیا سمجھوں؟ مجھے لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی بیچارہ ہمارے یہاں جنازے میں آ گیا، کبھی نماز خدا تو اس نے کی ہوگی بچپن میں یا کرتا ہوگا، پر اس کا پتہ نہیں، پر آ گیا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اس نے پوچھا وضو خانہ کدھر ہے؟ وہ ادھر بتایا، وہ وضو خانہ ادھر ہے، تو ادھر گیا تو ہاتھ دھو کے آ گیا، ساتھی بتاتے ہیں وہ ہاتھ دھو کے آ گیا، کھڑا ہو گیا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھو، جس آدمی کے بیچ میں کھڑا ہوا، ایک طرف حنفی تھا، دوسری طرف شافعی تھا یا سلفی تھا، جو کوئی بھی تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا اور ایک طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کھڑا ہو گیا بیچ میں، اللہ اکبر، تو ہاتھ تو اٹھا لیا اس نے،
اور جب دوسری دفعہ امام نے کہا نا اللہ اکبر، ادھر دیکھا کیا کرنا ہے، ادھر دیکھا اس نے ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے، ادھر دیکھا اس نے ہاتھ اٹھایا، کنفیوز ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ادھر دیکھا ہاتھ نہیں اٹھایا، ادھر دیکھا ہاتھ اٹھایا، تو بڑا کنفیوز، پر دوسری تکبیر تو نکل گئی اسی کنفیوژن میں۔ تیسری بار کہا نا اللہ اکبر، تو اس نے خود اپنا ایک اجتہاد نکالا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے ایک ہی ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا تمہارے ساتھ بھی تمہارے ساتھ، اور اس طرح اپنے اس نے نماز مکمل کر لی۔ بھئی یہ لفظ تو ہر ایک نے سنا ہے نا، استغفار، اور استغفار کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کون ایسا انسان ہے؟ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ انسانوں میں وہ کون سے انسان ہیں کہ جو گناہوں سے معصوم ہیں؟ قدم قدم پر زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہو، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے گزر رہا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے گناہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حق کہو شکریہ ادا نہ کرنا، یہ بھی مستقل ایک گناہ ہے۔ ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہا، کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت کا استعمال کرنا، کما حق کہو، اس کا شکر ادا کرنا بھلا بندے سے کیسے ممکن ہے؟ اس میں بھی کوتاہی تو ہو رہی ہے، اس میں بھی تو تقصیر ہو رہی ہے۔ اب حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے، انہی کی زبانی سنا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض کی ادائیگی کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ فرمانے کے بعد یوں کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کوئی پوچھے تو بھلا کہ نماز تو ادا کی، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد، نماز تو ایک نیکی کا کام ہے نا، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کی وجہ، نیکی کا کام ہوا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد استغفار 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہوگا تو میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے نہیں سنایا، میں کہوں گا آپ نے نہیں سنایا۔ آتے جو جمعہ کے دن آخری منٹوں میں ہیں، اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، دوسرا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے وقت پہ آتے ہیں۔ کوشش کریں جلدی آنے کی، ایک تو پہلی صفوں میں بیٹھ جگہ مل جائے گی جمعہ کے دن، اور دوسری اس کی برکت سے اور بھی بہت سارے اعمال جمعہ کے انسان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں سے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مونچھوں کے بال صاف کرنے ہیں، ناخن صاف کرنے ہیں، اور پھر جو ہے دوسرے غیر ضروری بال اتارنے ہیں، جمعہ کے دن یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ کر لو، اور نہیں تو 2 ہفتے میں، 40 دن سے تو زیادہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ نوجوانوں غور سے سنو، اب میں بہت زیادہ کھل کے بول بھی نہیں سکتا، مصیبت یہ ہے کہ گھروں میں مائیں بہنیں بھی سن رہی، ورنہ پھر میں آپ کو کھول کے سناتا، تفصیل کے ساتھ سناتا، کبھی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کو، کبھی اپنے دوسرے مولوی صاحب کو، اور تیسرے مولانا صاحب کو جن کے ساتھ آپ کو عقیدت ہو، محبت ہو، ذرا بے تکلفی ہو، ان کو کہو مولانا صاحب ہم کو مہینے میں 1 گھنٹہ دے دو اور ہم سے کھل کر ذرا مسئلے بیان کرو، وہ مسئلے جو مجمع میں کھول کر نہیں بول سکتے، وہ بھی ہے نا مسائل ہے، اسپیکر پر ہو تو عورتیں سن رہی ہوتی ہیں، پورے مجمع میں کر رہے ہو تو بڑے بڑے بڈھے بھی ہوتے ہیں،
بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جو انہیں ہرمائی جائے ہوں مولوی صاحب بولی ریلا چھے مولوی صاحب نے کہے ہوچ چھے کہ نہیں ملے پینے تو نہیں آوا مولوی صاحب، ہاں بھائی چائے پینے آوا، کافی پینے آوا، પેલું હું કે પેલે રેડ બુલ પીને આવેલા છે, બહુ જોશમાં છે. ایک دفعہ میں نے کوئی مسئلہ کہہ دیا، کسی نے کہا مولوی صاحب بیئر تو نہیں پی، میں نے کہا جنجر بیئر پی ہے نا، ایسے ہی کہا میں نے کہا جنجر بیئر پی ہے. کچھ ایسا ماحول ہو گیا ہے، مولوی صاحب سے کہے کہ مولوی صاحب 1 کلاک دے دیو جس میں اوور 40 ناٹ الاؤڈ. شادی شدہ الاؤڈ ہیں، شادی شدہ سے انڈر 14 ناٹ الاؤڈ، انڈر 15 ناٹ الاؤڈ، جو آپ مولوی صاحب مقرر کر دیں. ان سے مسئلے سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ویسے ہی نہیں بک رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر ایسی بات کروں. ہمیں ایسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن بیچاروں نے یہ مسئلہ سنا ہی نہیں اور زندگی بھر گناہ کرتے رہے ہیں. جب انہوں نے مسئلہ سنا اللہ سے توبہ بھی کی اور اپنی اصلاح بھی کر. مسئلہ نہیں معلوم لوگوں کو، مسئلہ معلوم ہے صحیح طریقے سے نہیں معلوم، تو ان کو مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے. نہیں، ذمہ داری تو ہے ہماری. تو ایسی محفلیں منعقد ہونی چاہیے. میں سارے مسئلے کھول کر نہیں بیان کر سکتا، میں نے یہ بات کہی کہ سارا مسئلہ میں نہیں بیان کر سکتا. تو جب بیت الخلا جاتے ہیں، ان علماء کرام سے سنا اور انہوں نے یقیناً سنایا آپ لوگوں کو جمعہ کے دن ذرا جلدی آ جائے. بہت سارے، اچھا میں بات کر رہا تھا غیر ضروری بال، ناخن ہے، غیر ضروری بال ہیں، یہ سارے اتار دینے چاہیے. ہفتے میں 1 دن، 15 دن میں اچھا ہے، ہفتے میں 1 دن کر لو، 15 دن میں 1 دن کر لو، مہینے میں 1 دفعہ کر لو. میکسیمم کہتے ہیں نا 40 ڈیز، اور اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. اور جس بیچارے کے 40 ڈیز نہیں 40 منتھس گزر چکے ہوں، اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ جی ہاں، پوری دیانتداری کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کی مسلمان بہن ہے، جس کے اوپر 40 مہینے نہیں کئی سال گزر گئے ہیں جنہوں نے کبھی اس سے صفائی حاصل نہیں کی. تو اب 40 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں، میکسیمم ہفتے میں 1 دن کرو. کون سا دن کرنا چاہیے، جمعرات یا جمعہ؟ اب جمعرات کو کرنا چاہیے، مستقل بحث ہے. یہ علماء کرام پڑھاتے ہیں دارالعلوموں میں، حدیث پاک کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں اور جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس پر بحث ہوتی ہے، گھنٹے بحث ہوتی ہے، پورے دلائل کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ یہ کام کب کرنا چاہیے. جمعرات کو کرنا چاہیے، جمعہ کو کرنا چاہیے، افضل دن کون سا ہے، کون سے دن میں ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے چاہیے. تو جمعہ کا دن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام، ایک لمبی لسٹ ہے، فہرست ہے علماء کرام کی، جو یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہ جمعہ کا دن کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اس کو فارغ مت کرو، اس کو تو یوز کرنے کی ضرورت ہے عبادت کے لیے. جمعرات سے فارغ ہو جاؤ تاکہ جمعہ کا دن آئے اور آتے ہی اپنے تمام کے تمام وقت کو، جمعہ کے تمام ایک وقت کو جو اتنا قیمتی ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو. ذکر کرو، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، اور جو کچھ دوسرے اذکار ہیں اس اذکار میں لگا لو. تو جمعہ کے لیے جب ہمارے بزرگوں نے جمعہ کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ جمعہ کے اوقات کے لیے تو یہ کاموں کو جمعرات پر ڈال دیا ہے، اور اللہ کا بندہ آج کا مسلمان
جمعہ کے اوقات سے اتنا غافل ہو گیا ہے کہ بیچارہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا. اور گھر میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بیچارے بیزی ہوتے ہیں, آخری وقتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ ان کے لیے اس مسئلے کو ایزی کر دے, کہو آمین. جو بیزی ہیں ان کے لیے اللہ ایزی کر دے, مگر جو لوگ گھر میں فارغ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ جلدی نہیں آتے, آخری وقتوں میں آئیں گے, اٹھیں گے آخری وقتوں میں. اللہ کے بندو بڑا قیمتی وقت ہے, اس وقت کو فارغ کر کے مسجد میں جلدی پہنچ جاؤ. جلدی پہنچ جاؤ گے, پہلی صفوں میں نماز ملے گی, پہلی صفوں میں خطبہ سننے کو ملے گا, اللہ رسول کی بات سننے کو ملے گی. ابھی تو امام صاحب آئے نہیں ہوں گے, اس سے پہلے کچھ ذکر کا موقع مل جائے گا, کچھ استغفار کا موقع مل جائے گا, کوئی ذکر خیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے نیکیوں کے جمع کرنے کا کوئی سبب بن جائے گا. اور یہی نہیں کہ دنیا میں یہ فائدے ہیں, فرمایا جو جمعہ کے دن جلدی پہنچتا ہے اور ممبر کی اور امام کے جتنا قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے, کل قیامت کے دن جب اللہ اپنا دربار سجائیں گے تو اس کو اپنے سے اتنا قریب ہی اللہ بیٹھائے گے. اللہ اس کو اتنا قریب بیٹھائے گے. جلدی آیا کرے. ضرور سنایا ہوگا اس میں ممبر و محراب سے, نہیں سنا ہوگا ہمارا قصور ہے. وہ کیا ہے, جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے, استنجا سے فراغت کے بعد جب باہر تشریف لاتے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک پر ایک جملہ ہوتا تھا, ایک دعا ہوتی تھی, غفرانک. یعنی مولانا صاحب ایسا ہی ہے. پھر آگے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. ایک روایت غفرانک کی ہے, ایک روایت الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی کی ہے. اور علماء کرام دونوں روایتوں کو ملا کر ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ دونوں دعائیں پڑھو, غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں, اللہ سے استغفار کرتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے کیوں. بیت الخلاء جانا, ٹوائلٹ جانا, باتھ روم جانا, واش روم جانا. بیت الخلاء میں نے ذرا بھاری لفظ نہیں کہہ دیا نوجوان بچوں کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شیخ الحدیث حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی, وہ انہوں نے بلیک بن کی تقریر میں ایک دفعہ ایک قصہ سنایا کہ ایک لکھنؤ سے ایک عورت آئی گجرات, تو آتے ہی وہ سفر کر کے آئی, اپنے کسی کی یہاں ٹھہری ہوئی تھی, تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی بیت الخلاء جانا ہے. تو گجرات کی عورتوں نے پہلی بار سنا بیت الخلاء, تو کہنے لگے بہیرے پچھی چالی جاجو, ہمیں تو بیس ہمیں تو آوی, پچھی چالی جاجو. 5 منٹ کے بعد اس نے پھر کہا بیت الخلاء جانا ہے, چالی جاجو, آوی چاہ پی, چاہ پانی کر, کھا پی لے, پچھی چالی جاجو. 5 تیسری چوتھی مرتبہ کہی نا, تو اس گجراتی عورت کو غصہ آ گیا. اس نے کہا گجرات میں تاری کہاں کھالا رہی سجینا گرما جاون تاری کے بھی کھالا چھتا تو جاوانی لا. لکھنؤ نہیں ریوا والی, لکھنؤ کی رہنے والی, گجرات میں تیری کون سی کھالا ہے اس گاؤں میں جس کی یہاں تم نے جانا ہے. کہنے لگی بیت الخلاء نہیں بیت الخلاء اتنے ہوں, تو کہ ٹوائلٹ کہ بولنی سیدھی سیدھی سنڈاس بولنی. بیت الخلاء والی بہو مٹی آوی بولوا رہی, بیت الخلاء آپ لوگ کیا سمجھیں گے, واش روم, ٹوائلٹ, ریسٹ روم, بیت الطہارہ, بیت الماء, جو کچھ بھی آپ کہہ لیں مختلف نام ہے اس کے. بیت الادب بھی نام ہے اس کا, جی ہاں اس کا ایک نام بیت الادب بھی ہے. ہم نے خود پڑھا عربوں میں ایک علاقے میں ٹوائلٹ کے آگے لکھا ہوا تھا بیت الادب, ادب سکھایا جاتا ہے. بہت کچھ اس میں سیکھا جاتا ہے سیکھنے والوں کے لیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت مجھے یاد آئی, فرمایا کبھی کبھی تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا, جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا, معاف کر جو میری لینگویج کو, کبھی ایسا ہوا ہوگا ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہم کو پتا ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ وہی ہے جو ہے, ہم نے بیت الخلاء میں جو کچھ نکالا ہے وہ وہی ہے جو کچھ ہے. جس کا نام اتنا گندا ہے, جس کا نام میں مجلس میں نہیں لینا چاہتا, سب کو پتا ہے ہم نے نکالا ہے وہ وہی ہے, جس کا نام میں نہیں لیتا, لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ گردن نیچی کر کے دیکھ لیتا ہے کہ ہوں کاڑو کیوں کاڑو. ہوتا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے,
کوئی یہ کہہ دے میں تو مارو جویو جی نہیں، پھر میں اس کو انعام دیتا ہوں. کبھی ہوتا ہے نا، ہوا ہوگا. اب سب نیچے دیکھتے ہیں، ایوا صوفی ملا والا ہے، کوئی ایک بھی نہیں بولتو. ارے کوئی تو ہوگا جو یہ کہے نہیں دیکھا میں نے اپنا. مولوی صاحب کو پوچھ لیتے ہیں، چلو مولوی صاحب آپ کو تو پتا ہے گندا ہے، دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں جویو. بہت معصومانہ چہرے سے کہتے ہیں جویو بھائی جویو. بھائی آپ نے گھر سے نکلو تو گوچی وغیرہ نہیں کرتا، اسی میاں کی. مجھے کسی نے لگایا ایک عطر، میں نے کہا بہت اچھا ہے، اس کا معنی، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسی میاں کی. اس نے کہا فرینچ کا کوئی ہے، اسی میاں کی کوئی ایسا نا پرفیوم ہے، کیا ہے اس کا نام؟ اسی میاں. میں نے کہا ہاں، جب لگاتے ہیں نا ماں آدمی تو بیوی سونگ کے کہتی ہے بس میں اسی میاں کی ہوں، کہیں جاؤں گی نہیں. بہت اچھا نام رکھا. میں نے کہا اللہ کرے عورت سونگے اور عورت کو نام بتاؤ اس کا، اور اپنے گھر میں یہی لگاؤ تاکہ کہو ہوں گے اور کہ اسی میاں کی تمہاری چھوٹ. وہ کوئی نہیں نسی تمہاری. سنا دوں ابھی حدیث؟ ابھی سنا دیتا ہوں، بعد میں پھر سناؤں گا، یاد آئی نہ آئی. میں نے تو بہت جلدی ختم کرنا ہے، 5-10 منٹ میرے پاس رہ گئے. آپ لوگوں نے کھانا بھی ہوگا نا؟ ہاں سب فارغ ہو کیا ہے؟ جزاکم اللہ. تب تو پھر ہم اکیلے ہیں کھانے والوں میں. جزاک اللہ. કેમ કે હું આવો તો જોયું બહુ નલ્લી પતેલી આવેલી. હું નીચે દુઆ કરતો મારા મૌલા આજે કઈ કરામત દેખાવાની છે. હું આટલો મોટો મજમો ને પતીલી આટલી નલ્લી, શુક્ર હે ખા કે આયા હમ. جزاک اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ مولانا عبدالرحیم صاحب ادھر ہی ہیں، تصدیق کریں گے. پوچھا، اماں نے پوچھا میرے آقا سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور زلزلے قیامت کے قریب اتنے زیادہ کیوں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا بہت زیادہ زلزلے ہو جائیں گے، اور زلزلے آتے ہیں دنیا میں اور بہت زیادہ ہو جائے گی کثرت زلزلے کی. کیوں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری امت میں جب یہ 3 خرابی آ جائے گی نا، 3 خرابی، تو اس وقت زلزلے بہت آئیں گے. پھر کثرت سے زلزلے کا انتظار کرنا. 3 میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، کچھ ان کے لیے بھی سنا دوں، پھر آپ کے لیے سناتا ہوں. 3 یہ عادتیں جب عام ہو جائیں گی تو پھر سمجھو کثرت سے زلزلے آئیں گے. اب زلزلے کا انتظار کرنا، یہاں زلزلہ سننا، وہاں زلزلہ سننا، وہاں زلزلہ سننا، وہاں زلزلہ سننا. آپ لوگوں کو پتا نہیں، ایک دن میں ہر روز ایک دن میں ہزاروں زلزلے آتے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ وہی اسی کو زلزلہ کہتے ہیں جو بڑا ہو جائے. یہ میرے انٹرنیٹ پر بیٹھنے والے بھائی ذرا گھر جا کے انٹرنیٹ چیک کرنا، ہر روز پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں زلزلے آتے ہیں. لیکن زلزلے کی وہ نوعیت اتنی معمولی ہوتی ہے، اتنے کمزور ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میگنیٹیوڈ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ میگنیٹیوڈ. وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ پوری دنیا میں روزانہ 24 آورس کی بنیاد پر کئی ہزار زلزلے آتے ہیں. کوئی زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. جو 4, 5, 6 سے زیادہ ہو جائے نا، پھر ہم سمجھتے ہیں جہاں کہیں نقصان ہوا، ورنہ زلزلے روزانہ ہو رہے ہیں. اور اللہ چھوٹے زلزلے کے اور بڑے زلزلے کے فتنے سے میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی نہیں، پوری انسانیت کے اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا 3 وجہ سے زلزلے بکثرت آئیں گے، آتے ہیں، آئیں گے. ایک، فرمایا جب عورتیں خوشبو لگائیں گی اور ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس لیے خوشبو لگاتی ہوں کہ غیر محرم بھی میری اس خوشبو کو سونگے. وہ اس لیے خوشبو لگائیں گی تاکہ میں غیر محرم مردوں کی نگاہوں میں بھی میری خوشبو جائے. فرمایا یہ ایک علامت ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے زلزلے کے آنے کا. جب یہ کیفیت شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اس نے اللہ کے غضب کو زلزلہ کی شکل و صورت میں دعوت دے دی.
گھروں میں تو مائیں اور بہنیں لگاتی ہی نہیں نا، وہ تو اسی وقت لگاتی ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے، گرنا دروازہ پر ٹیبل سے ڈریسنگ ٹیبل جاتی وقت پٹک 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 کرنے باہر جائے گا، گھر میں نہیں لگاتی، گھر میں بھی لگاتی تو ہے پرفیوم، اس پرفیوم کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ پیاز پرفیوم، لہسن پرفیوم، گارلک پرفیوم، آئل پرفیوم، مسالہ پرفیوم۔ مرد 5 بلائے تو کہ جانی لا اللہ نہیں بتی، کپڑا تو چینج کری آؤ، تنے نہیں آتی، گھر میں نہیں لگاتی۔ جس کے لیے لگانا ہے مرد کے لیے اس کے لیے نہیں لگاتی، جس کے لیے پہننا چاہیے اس کے لیے نہیں پہنتی، جس کے لیے سجنا چاہیے اس کے لیے نہیں سجتی، جس کے لیے سنورنا چاہیے اس کے لیے نہیں سنورتی، جس کے لیے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے اس کے لیے نہیں۔ بقول حکیم الامت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حضرت فرماتی ہے، جب گھر میں کوئی باہر کا آدمی آئے اور مالکن دروازے پر چلا جائے، باہر کا آدمی پہچانتا نہ ہو تو وہ ان سے پوچھتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر، گھر میں مالک ہے، مالکن ہے، خود مالکن ہے، لیکن پوزیشن گھر کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ باہر سے آنے والا پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے گھر کی مالکہ ہے گھر میں، حالانکہ گھر کی مالکہ تو وہ خود ہے، اس نے اپنا ایسا حلیہ بنا رکھا۔ تو کہا اپنے شوہر کے لیے تو سارا کام کرنا چاہیے نا۔ اچھی بات تو یہی ہے سجے دھجے شوہر کے لیے۔ اور پتہ ہے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سے کسی وقت سن لیجئے گا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ سوال نامہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا، واللہ کہتا ہوں ایمان تازہ کر دے گی وہ حدیث آپ کو، جو خوشبو بیچا کرتی تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں سوال پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اگر میں اپنے خاوند کے لیے سجوں دھجوں اور اس کے سامنے بناؤ اور سنگار کر کے جاؤں تو اس پر مجھے کیا اجر ملے گا؟ میں ان ماں اور بہنوں سے کہوں گا مولانا عبدالرحیم صاحب یا آپ کے امام صاحب یا آپ کے علاقے کے علماء کرام، جہاں جس سے آپ کو تھوڑی بہت عقیدت ہو، محبت ہو، جس سے آپ پوچھ سکتے ہو، جھجک نہ ہو، ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ حدیث ضرور بھی ضرور ان سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے پھر اپنے شوہروں کے لیے برنا سورنا مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہوگا، بڑی خوشی خوشی ہنستے ہنستے سجو۔ کہ اپنے شوہر کے لیے تو لگانے کی اجازت ہے، ثواب ہے بلکہ الٹا، لیکن غیر کے لیے جب وہ خوشبو لگا کے جاتی ہے اور خوشبو لگا رہی ہے اور اس لیے لگا رہی ہے کہ اس کی خوشبو غیر کی نگاہ میں جائے، غیر کی ناکوں میں جائے، غیر سونگے۔ دوستو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھو کبوتر کی طرح آنکھ بند مت کرو، میں اپنے گھر کی بات کروں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار والے ہیں، پڑوس والے ہیں، دنیا میں آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ مسجد سے سیدھا لفٹ لگی ہوئی ہے سیدھے 7ویں آسمان پر اور وہیں سے کھا کر سیدھے مسجد میں آ جاتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں، باہر جانے والے لوگوں میں ہے۔ کیا مسلمان عورتوں میں یہ عادت نہیں ہو گئی ہے کہ جب باہر نکلتی ہے تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ غیر محرم کی ناکوں میں اس کی خوشبو پہنچتی؟ پوچھئے مولانا صاحب سے، وہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا جس عورت نے اس لیے خوشبو لگائی کہ میں اس خوشبو کو لگاؤں تاکہ میرے غیر محرم کی ناکوں میں اس کی خوشبو جائے، فہی زانیۃ، ان کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں زنا کا گناہ لکھ دیتے ہیں، فہی زانیہ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ لگائیں، عطر تو ہے، ضرور لگائیں، شوہر کے لیے لگائیں، اپنے لیے لگائیں، شوہر کے لیے لگائیں۔ مرد ہے جن کو جانا پڑتا ہے باہر، مجمعوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہ تو عطر لگاتے وقت یہ ساری نیتیں کر لے، ایک تو میں سنت کے لیے لگا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
اس لیے بھی لگا رہا ہوں کہ اس سے میرا دماغ فریش ہو جائے گا، اس لیے بھی لگا رہا ہوں میں مجمع میں جا رہا ہوں، میرے پاس آس پاس مسلمان ہوں گے، میری بدبو سے بچ جائیں گے، یہ بھی ایک ثواب ہو گیا۔ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرا مسلمان خوشبو سونگے گا تو اس کو خوشی ہوگی، راحت ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا۔ مسلمان کا دل خوش کرنا ایک اور زیادہ ثواب ہے، میں اس لیے بھی لگا رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ مختلف نیتیں کریں، 3 دفعہ آپ لگائیں، ایک دفعہ آپ لگا کر جائیں، خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک دفعہ عطر لگائیں، فائدہ بھی اپنا ہے اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی نیکی ہیں۔ نیتیں معلوم کر لے علماء کرام سے، آپ سمجھتے ہیں علماء کرام کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بالکل فرصت نماز سے نماز پڑھائی نہ چلا گیا بس۔ ارے اپنے سینے میں یہ گنجینہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گنجینہ عرش، عرش کے خزینے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی فرصت ملے، اس قابل تو ان کو سمجھو، کبھی جاؤ ان کے پاس۔ مولانا عطر لگاتے وقت کیا کیا نیت کرنی چاہیے، کتنی نیتیں کرنی چاہیے؟ ایک مرتبہ عطر لگاؤ، اللہ کے یہاں سے کئی شہیدوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے چلے۔ پوچھیں ان سے جا کے، اس مجمع میں پوچھیں، ایک آدمی ایک نیت بول دے گا، دوسرا آدمی 2 نیتیں کہہ دے گا، میں تو اس لیے لگاتا ہوں، میں تو اس لیے لگاتا ہوں، میں اس لیے لگاتا ہوں، میں اس لیے لگاتا ہوں۔ نیت بھی ہے، اچھی بھی ہونی چاہیے، ہاں عطر لگانے میں خراب نیت بھی ہے، اس کا گناہ بھی ہوتا ہے، مردوں کو بھی، وہ بھی مولانا صاحب سے پوچھ لینا، ساری باتیں میں نہیں بتاؤں گا۔ میں تو آیا ہوں آپ کو علماء سے قریب کرنے کے لیے۔ تبلیغ والوں کا کام کیا ہے؟ ہم تبلیغ والوں کا کام یہ ہے فضائل کی باتیں، کچھ اچھی باتیں سنا کر انہیں علماء سے قریب کریں بس۔ ہم تو علماء سے قریب کرنے کے لیے آپ کو آئے ہیں، ایک دل میں ایک پیاس لگانے آئے ہیں، پیاس لگانے، تاکہ آپ پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس خود جائیں، علماء کے پاس خود جائیں، ان سے مسئلے سیکھیں، ان سے تعلق آپ کا جڑے، ان سے محبت ہو۔ یاد رکھیے کہ ان کے ساتھ محبت بھی بیکار نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ محبت بھی آپ کو انہی علماء کے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال تھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ، دیہاتی تھے، گاؤں سے آئے ہوئے تھے، پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پوچھتا تو ایسا ہے جیسے قیامت کے لیے بہت کچھ تیاری تم نے کر رکھی ہے۔ کیا تیاری کی؟ ابھی میری ایک مستقل تقریر شروع ہو سکتی ہے ابھی، آپ لوگوں کی بدولت کے صالحین کی صحبت کا فائدہ کیا ہے۔ میں اس وقت جس اللہ نے آپ کی برکت سے جو لین مجھے سمجھائی ہے، ابھی آ رہی میرے ذہن میں، اگر میں اس لین پر چلا جاؤں تو شاید مولانا محمود الحسن صاحب کی بات سچی ہو جائے۔ نیچے میں نے پوچھا ساتھی سے، اپنے بھائی سے، کہ بھائی کتلا واجے ہودی بیان کروانا چاہے تو کہ جہاں ہودی تمہارو دل چاہے۔ مولانا انہوں نے کہا محمود الحسن صاحب نے، مولانا کو ایسا مت کہو رات 12 بجے تک تم یہیں ہوگے۔ میں نے کہا ان کو ایسی کھلی چھٹی مت دو، یہ رات 12 ادھر ہی بجا دیں گے، بولو 9 بجے تک، 8 بجے تک۔ پر میں نے تو سوچا ہوا ہے 9 بجے تک کا، کیا خیال ہے مولانا جی؟ اچھا ابھی تو 9 بجے نہیں، مولانا کہتے ہیں تھوڑا ہونے دو۔ 9 بجے کے بعد کہتے ہیں مجلس کو آپ گرم کرو، ہم کھانا گرم کرتے ہیں۔ ہماری تو ایک پرنسپل ہے، چاچا جی بھی بات ہے، چاچا جب بیان کرنے آتے تھے جیب میں ایک پیپرمنٹ تھی، پیپرمنٹ نکالی، منہ میں ڈالا، چاچا کا بیان چالو، پیپرمنٹ ختم، بیان ختم۔ ایک دن چاچا کا بہت لمبا بیان ہو گیا، وہ اتنی تانی، روز مرہ کی بات تو ختم ہو گئی، اب چاچا بیان پہ بیان کرتے جا رہے ہیں، بورنگ ہو گئی، لوگوں نے کہا بس کرو بس کرو بیٹھ جاؤ۔ چاچا کہنے لگے بھائی آپ ایک پرنسپل چھے، پیپرمنٹ ختم تقریر ختم، آج انفارچونیٹلی کوٹ نو بٹن منہ میں મૂકી દીધેલો છે، બટન ختم تو تقریر ختم ہے، تو બટન منہ میں આવી ગયેલો છે કોટ નો، ہے تو بٹن ختم تھا ہے تو تقریر ختم تھا، پرنسپل نہیں ٹوٹا دے، تو اب بٹن منہ میں چلا گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ بات، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صالحین کی صحبت فاسق و فاجر کو نیک متقی بناتی ہے، کافر کو مسلمان بناتی ہے۔ صالحین کی صحبت، معاف کیجئے گا، صالحین کی صحبت، بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا،
بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن سمجھ میں آ جائے گا سمجھانے پر۔ جی ہاں، فاسقی صالحین کی صحبت فاسق و فاجر کو ایک نیک انسان بناتی ہے، جاہل کو عالم بناتی ہے، دین سے دور انسان ہو اس کو دین کے قریب لاتی ہے، ایک بدعتی کو ایک سنت والا بناتا ہے، ایک کافر اور مشرک و بے ایمان کو مسلمان، مومن اور محسن بناتا ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، صالحین کی صحبت ایک جانور کو ایک انسان بناتی ہے۔ ہاں، جاہلین حیوان کو انسان بناتی ہے۔ اور بات میں نے غلط نہیں کہی، مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ہوں گے حیران کہ کیا حیوان کو انسان کیا بناتی ہے؟ جی ہاں، اصحاب کہف کا کتا قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن میں صالحین کی صحبت کے ساتھ وہ بیٹھا ہے اور صالحین کی صحبت اس نے اختیار کی، کہا بھاگ جا ادھر، کہاں ہمارے پیچھے فالو کرتا ہے، تو رہا کتا ہمارے پیچھے فالو کرتا ہے، ذرا ناراض ہوا، ذرا تجھے کوئی تکلیف ہوئی، بھوں بکنا شروع کر دیا، ہم تو چھپ کے جا رہے ہیں، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے تمہاری وجہ سے۔ کتا اپنے حال میں کہہ رہا، نانا میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کروں گا وہ جو تم کرو گے، ہوں گا اسی حالت میں جس حالت میں تم ہوگے، میں ایسے رہوں گا جیسے تم مجھے رکھو گے۔ کہا پھر تو تمہیں سونا بھی پڑے گا 309 سال تک۔ انہوں نے کہا میں 309 سال تک تم سوئے ہو تو میں تمہارے ساتھ سوؤں گا۔ پوچھا کسی نے اس کتے سے، بلال نے پوچھا، بلال پوچھ رہا او کتے اصحاب کہف کے، بتاؤ 309 سال تک یہ غار میں سوئیں گے، تم بھی سوؤ گے، فائدہ آخر کیا ہے؟ اس نے کہا بلال تمہیں اس کے فائدے کا پتہ نہیں، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی اصحاب کہف کے یہ افراد جنت میں جائیں گے، اللہ مجھے بھی انسان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ انسان بن کر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ علماء کرام سے پوچھی ہے کہ نہیں ایسے؟ ہاں، صالحین کی صحبت جانور کو، حیوان کو انسان بناتی ہے، اور انسان بھی کیسا؟ جنتی انسان بناتی ہے۔ صرف انسان نہیں بناتی، ہاں جنتی انسان بناتی۔ سمجھے میری بات؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا میں ویسے ہی چلا رہا ہوں؟ میں ایسے نہیں چلا رہا ہوں، میں تو پچھلا کھایا اس کو ہضم کر رہا ہوں۔ میں تھوڑی چاہے وہ خالی گانڈو تھوڑی چاہوں بپوڑے دال چاول کھا دیلا چھے، میں ہم لوگ گوشت چھے اتنے تینوں آتے ہیں، بپوڑی دال چاول ہضم تھی رہی چھے، گانڈو نہ تھی ہوں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ صالحین کی صحبت، بھائی میں تو ان کے ساتھ جوڑنے آیا ہوں، تمہیں تمہارا کچھ کام بن جائے گا۔ علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے محبت رکھو، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس۔ فرمایا یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا عالم کی خدمت میں بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ، یا پھر اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پانچواں نہ بننا، ان چاروں میں سے کوئی ایک کام بن جانا۔ ایک یہ کہ عالم بن جاؤ خود، یا متعلم بن جاؤ، یا ان کی مجلس میں بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ ان کی باتوں کو، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا 5ویں لوگوں میں مت شمار کرانا اپنے آپ کو۔ کہا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تو ان 4 کے علاوہ 5ویں گروہ میں شامل ہو گیا ہلاک ہو جائے گا۔ اور وہ 5واں لوگ کون ہے؟ فرمایا عالم سے نفرت کرنے والا، عالم سے بغض رکھنے والا، ان میں مت بننا۔ عالم کا گوشت، عام مسلمان کا گوشت بھی حرام ہے کھانا، غیبت جسے کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید ہے۔ عام مسلمان کا گوشت غیبت کر کے کھانا حرام ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید میں فرمایا ایحب احدکم، ایسے ہی ہے نہیں مول صاحب، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ علماء کرام کی توجہ سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں تو سوچی بھی نہیں تھی یہ ساری باتیں، میں نے تو 1-2 بات کر کے بات ختم کرنی ہے۔ ان کی توجہ، ان کی برکت، ان کی دعائیں شامل حال ہیں میرے ساتھ، جو آگے بات بڑھا رہی، اور آپ لوگوں کی دعائیں جو تقریر کے شروع میں آپ لوگوں نے میرے لیے کی تھی، وہ دعا بھی میرے لیے قبولیت کا سامان فراہم کرتے ہوئے میرے لیے، میرے دل کے لیے جو ہے حوصلہ بن رہی ہے، میرے دل کے لیے انشراح صدر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں نہ بننا،
نفرت نہ کرنا اس سے بغض نہ رکھنا، اس کے خلاف دل میں کینہ کپٹ نہ رکھنا، عام مسلمان کا غیبت کرنا اس کے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے، اور کہا ایک عالم کا گوشت، عالم کی غیبت کرنا یوں سمجھو وہ گوشت ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، وہ جس کے اندر زہر ملا ہوا گوشت بندہ کھائے بندہ مر جاتا ہے۔ فرمایا عالم کی غیبت کرو گے تمہارے اندر کا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ عالم کا گوشت اس کی غیبت تو ایک زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ زہریلا گوشت دنیا میں کھائے جان جاتی ہے، اور عالم کی غیبت کرے ایمان جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایک کام، خوشبو لگا کر باہر جائے گی تاکہ غیر مرد سونگے۔ اچھا میں یہ بھی کہہ رہا تھا، آپ پوچھ لینا آپ کون سی وہ نیت ہے کہ جس نیت کے ساتھ عطر لگانے سے گناہ ملتا ہے، اور اگر آپ کے مولوی صاحب کہیں انہی سے جا کے پوچھو تو پھر بری آ جانا۔ اور پتہ ہے بری آنے کے لیے کون سی بس جاتی ہے؟ وہ بالکل مرحبا سویٹ سینٹر کے سامنے سے چاہتی ہے۔ ہاں ادھر مرحبا سویٹ سینٹر، اب میں اس کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، ایسا میں سمجھتا ہوں اس کی ایڈورٹائز کرنے بیٹھا ہوں، میں نے تو بولٹن کی صرف ایک ہی سویٹ سینٹر سنی ہے، مرحبا۔ آگے ہوگی کوئی وہاں سے بھی بس چلتی ہوگی بری کے لیے، وہیں سے آ جانا، ٹکٹ ملتا ہے اندر 2 کلو والا ڈبہ بری آنے کا، وہ لے آنا، پھر سنا دوں گا آپ کو۔ اچھا ہے نا مولوی صاحب نے آیت پوچھ ہی لیو۔ دوسری شرط فرمایا جب عورت غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہوتے ہوئے جھجک اس کی نکل جائے، جس عورت کی جھجک نکل جائے غیر محرم مردوں کے سامنے کشف عورت کرتے ہوئے، دوپٹہ اتار کے چل رہی ہے اور اس کو کوئی احساس نہیں، شرم نہیں ہے، جھجک نہیں ہے، سلیو لیس چل رہی ہے، کوئی حجاب نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی دل میں تکلیف نہیں، گردن نظر آ رہی، گلا نظر آ رہا، پیٹ نظر آ رہا، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے نکلی ہیں جو غیر مسلم پہنتے ہیں وہ مسلمان بھی پہنتے ہیں، اور پھر بے جھجک مردوں کے درمیان سے گزر جاتی ہے، ٹاؤن جاتی ہے، اسٹریٹوں میں پھرتی ہے، شاپ جاتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے، مرد ہو غیر مرد ہو ان کے سامنے سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا جس عورت کے اندر سے جس دن یہ جھجک نکل جائے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے نکل جائے اور اسے اس کا احساس بھی نہ ہو، یہ دوسری نشانی ہے اللہ کی طرف سے زلزلے کو دعوت دینے کی۔ اور تیسری بات فرمایا جب فحاشی اور زنا عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، بغیر کسی، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں صاحب زنا کو؟ اڈالٹری، فورنیکیشن۔ کاش اس فورنیکیشن پر اوڑھنی آ جائے، فورنی پر ڈھک جائے، اللہ کرے یہ نکل جائے، چھپ جائے تو اچھا نہیں ہے۔ فورنیکیشن، اڈالٹری، پتہ نہیں ہے سلینگ لینگویج میں کیا کہتے ہیں، یہ بچے سمجھے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کوئی یاد کرنے کا شوق نہیں ہے، کیا سلینگ لینگویج میں کیا کہیں گے اس کو؟ مت پوچھو تو اچھا، ایسا مولوی صاحب کہتے ہیں مت ہی پوچھو، تو کوئی بہت ہی کھول کر ہوگا، سب سمجھ گئے ہوں گے نوجوان۔ کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ سائڈ میرج، افیئر، نو افیئر، سم تھنگ آؤٹ سائڈ میرج، اڈلٹری۔ میں نے انگلش میں بولا، کوئی میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، میں سمجھا شاید آپ نہ سمجھے ہو۔ ہاں میری انگلش تو جب مارتا ہوں انگریز میرا منہ دیکھتا ہے۔ ہاں یہ کہاں سے لایا؟ وہ ایک گلوسٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اب بہت مشہور ہو گیا تھا، اصل میرے ساتھ گلوسٹر گیا تھا اور گلوسٹر میں
پرانے زمانے کی بات ہے، ارلی 70s یا مڈ 70s کی، مرغے کی ضرورت پیش ہے۔ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا میں مرغے کھائیں گے۔ ابا نے کہا بیٹا فارم میں جا کے مرغا لے آؤ۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں اپنے والد کی بات کر رہا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی نیکی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے والدین کے ساتھ بھی یہی کرے۔ ہاں اپنے لیے زور سے آمین کہی۔ ہاں بہت ہوشیار ہے بولٹن والو، یاد رکھو میری بھی باری ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے دسترخوان پر ہی آئے گی، میں بھی پورا بدلہ ادھر ہی لوں گا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کی تو بڑی زور سے آمین کہی، میرے والدین کے لیے آمین نہیں کہی۔ کہہ دو اللہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین نہیں ہے دنیا میں، یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یاد آ رہے ہوں گے، اے اللہ جہاں کہیں ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کی قبر کے تربت پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو اپنی قبر میں خوش کر دے، اپنے نور سے ان کی قبر کو منور کر دے۔ اور دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو علم و عمل ایمان و یقین اور اسلام اور احسان میں اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ ان کے اولادوں پر ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھ، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے اولادوں کو ماں باپ کی عزت و عظمت عطا فرما۔ مولانا صاحب ہی کے انگلش بیان میں تھا، میں نیچے پوچھ رہا تھا ساتھیوں سے کہ بھائی مولانا صاحب انگلش بول رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں ذرا مجھے سمجھاؤ، اس لیے کہ مولانا بہت لو کوالٹی کی انگلش بول رہے ہیں، میں تو آکسفورڈ کی بولتا ہوں نا۔ میں کہا کون سی بول رہے ہیں؟ انتلد الامت و ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے نا کہ ماں محکومہ بن جائے گی، اس کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد حاکمہ بن جائے گی۔ ماں کو اپنی بیٹی کو کہتے ہوئے ڈر لگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی مجھے گالی دے دے۔ اس نے اپنی بیٹی کو کوئی اچھی بات کہنی ہو تو بجائے خود کہنے کے اس کی بہن کو کہے گی، رشتہ داروں کو کہے گی، اڑوسی پڑوسی کو کہے گی، اس کے دوستوں کو کہے گی اپنی بہن میں اپنی سہیلی کو سمجھاؤ، خود کہنے سے ڈرے گی اس لیے کہ اس نے بے عزتی کر دی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ماں محکومہ بن، ڈرے گی ماں بچی کو کچھ کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اوپر سے اسٹیوپڈ کہہ دے، مجھے اوپر سے کوئی گالی دے دے، بیکورڈ نہ کہہ دے۔ یہ بیکورڈ تو عام لفظ ہے۔ وہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آئی کہ استاد جی بہت غصے میں تھی، کہا استاد جی پوچھو اس نے کل کیا کیا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا اسی سے پوچھو نا کیا کیا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا استاد جی نتھنگ، میں نے کہا واہ تیری ماں جھوٹ بولتی ہے، وہ بھی استاد جی کے سامنے۔ واقعی تم نے کچھ نہیں کیا، چہرے سے تو بڑا صوفی وقت معلوم ہوتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اب انوسنٹ ہے، اس کو کیا؟ انہوں نے کہا تو دس نہ کل کے میں نے آنکھیں آئی، کل مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تو بتا نا کل کیا کہا؟ نتھنگ میجر۔ میں نے کہا پھر میجر نہیں تو مائنر کیا ہے وہی بتا دو۔ اتنی بڑی گاڑی نکال کے کہا میں نے تو اپنی امی کو یہ کہا۔ میں نے کہا it's nothing، کہتے ہیں everybody says this، سب کہتے ہیں that's nothing، بڑی گالی میں اگر دوں تو شاید میرا وضو ٹوٹ جائے، اور یہاں تو دے ہی نہیں سکتا مسجد میں۔ اور وہ بچہ کہہ رہا 10-11 سال کا this is nothing، سب کہتے ہیں اپنے امی کو بڑوں کو، یہ گالی ہے ہی نہیں۔ ماں ڈرتی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ماں ڈرے گی اپنی بیٹی کو کچھ کہنے سے۔ مرد اپنی بیوی کا ہو کر ماں کو گالی دے گا، ماں کی بات نہیں سنے گا، بیوی کی زیادہ سنے گا، اور بیٹا اپنے باپ کی زیادہ نہیں سنے گا، اپنے دوستوں کی زیادہ سنے گا۔ پوچھئے حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ یہ علماء کرام سے میں نے سنی ہے۔ ہر کان کے پاس مغنیاں ہوگی، ہر کان کے پاس گانے والی ہوں گی۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ہر کان کے پاس مغنیاں ہوگی، ایک گانے والی ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہر کان کے پاس گانے والی ہوں گی، وہ گا رہی ہوگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ موسیٰ سمجھ میں آ رہا تھا 1400 سال پہلے۔ اس منظر کو تصور کرو کہ ہر کان کے پاس گانے والی ہوگی۔ اور آج دیکھو تو واکی ٹاکی، ہمارا بچہ جا رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کہا ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، ایک لڑکے کو میں نے دیکھا وہ ایسے اچھلتے کودتے اشارہ کرتے ہوئے ایسے، اب میں اس کی چال بھی مجھے یاد ہے، میں چل کے بتاؤں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب بس کرو،
ادھر سے لے کر ادھر تک میں چلوں تو آپ کوئی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو ہنسے گا نہیں. وہ اس طرح ایسے ہاتھ وات کر کے میں نے اس کے ابا کو کہا تمام پوئرو آپ کا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا ویسے کوئی, انہوں نے کہا وہ سب بتاؤ کیا ہوا آخر آپ جو یہ پوچھ رہے اتنی انسسٹ کر رہے ہیں آخر ہوا کیا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا بالکل ٹھیک ہے یارا دسو نا کیا ہویا کچھ آپ کو پتا چلا؟ میں نے کہا کل میں نے اس کو دیکھا وہ یوں ہاتھ کر کے ایسے ایسے جا رہا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے اکیلا پاگل ہے بات کر رہا. انہوں نے کہا پاگل شاگل کوئی نہیں, اس نے کان میں پھلترو دے رکھا تھا وہ سن رہا تھا اور ایکٹنگ کر رہا تھا. گانا سن رہے ہیں واکی ٹاکی. واکی ٹاکی ہے پتہ نہیں وہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں اے فون ایئر فون. ہاں ایئر فون اور پتہ نہیں کیا کیا فون. اور ہمارے فون ایئر فون تو بڑی دور کی بات ہے, یہ ہمارے موبائل فون دیکھو نہیں اس میں بھی تو گانا ہے. مولانا ادھر موجود ہیں ابھی جا کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بار بار لے جائے, ان کے ساتھ ساتھ ان کے برکت سے اللہ ہم کو بھی بار بار لے جائے. حافظ ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عمرہ اور حج پہ. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کرے اور ہر سال مرتے دم تک لے جائے, اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایسا لے جائے کہ واپس ہی نہ لائے. اللہ کہو آمین. میں آپ کے لیے نہیں مانگ رہا, میرے لیے مانگ رہا ہوں. اب زور سے بے شک آمین کہہ دو. اللہ وہاں کی مٹی نصیب کر دے, مدینہ طیبہ کی. اللہم آمین. چلو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے. جو دل سے کہے گا نصیب ہو جائے گی. پاویں بولٹن میں دفن ہو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیں گے مدینہ شریف پہنچانے کا. ایسے بھی واقعات ہے نہیں مولانا, ایسے بھی واقعات ہے مولانا ہی سنائیں گے آپ کو, سنایا ہوگا آپ کو. یہ گانا طواف کر رہے ہیں اور رنگ بج رہی ہے, طواف کر رہے ہیں فون کی گھنٹی آ رہی اس میں گانے کی آواز ہے. نماز پڑھ رہے, نماز جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا میں چھت پہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی علی صاحب الف الف تحیات و تسلیم جمعہ کی نماز اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے. رنگ بجی گانے کی ٹیون پوری اتحیات میں بجتی رہی بجتی رہی بجتی رہی. پتہ نہیں کوئی پرانا آدمی تھا کہیں بہت نیچے کہیں ڈالا ہوا ہوگا وہ فون, ورنہ تو آج کل کا یہ دستور ہے فون بجتی ہے نا تو جیسے گھنٹی نکالتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں کون اور پھر آن کر کے کہتے ہیں صلاح صلاح صلاح. ایسا دیکھا ایسا نکالتے ہیں. کس کا ہے؟ گھر سے بیوی ہے تو بٹن دبایا آن کیا صلاح صلاح صلاح, اور نماز اس کی چالو ہے, اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹی. کہتے میں نے کون سا غیر عربی کا لفظ استعمال کیا؟ یہ تو مولانا صاحب مفتی صاحب فتوا دیں گے نماز اس کی ہوئی کہ نہیں, میں بھی نہیں دوں گا, پر ایسے کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہوتا ہے نہیں ٹیکس کرتے ہوئے, نماز میں ٹیکس کرتے ہوئے. لو جی نماز ختم ہوئی, ایک صاحب کھڑے ہو گئے, عربی تھے وہ بھی, غصے میں لال پیلے, اور عربی میں اسے کہہ رہے ہیں کون ہے یہ, کون ملعون لعین شیطان مردود, جو کچھ اس کی زبان میں مہذب گالی آئی اس نے وہاں گالی دی. اس نے کہا آنا میرے بارے میں پوچھو. 52 سال ہو گئے میں نے اپنے گھر میں کبھی گانے کی آواز نہیں سنی, آج اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آ کر آواز سن رہا ہوں, قیامت کیوں نہیں آتی؟ ہماری نمازوں میں بھی گانا بج پڑتا ہے, رنگ بج پڑتی ہے. لکھا جتنی مرضی ہے بڑا بورڈ لکھا دو ٹیلی فون آف پلیز, ٹیلی فون آف پلیز. وہ کہتے ہیں پلیز ادھر تک ہی ہے, کاغذ پر ہے, ہم نہیں بند کریں گے. نہیں بند کرتے, نمازوں میں ڈسٹرب ہوتا ہے. خیر میں کہہ رہا تھا, مجھے کہا جاؤ وہاں, تو میں ککڑے مرغا لینے چلا گیا. مرغے پر سے بات چل رہی تھی, میں مرغا لینے چلا گیا. اب مجھے نہیں پتا مرغے کو بولتے کیا ہیں, تو میں وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کے میں نے ان کو کہا کین آئی ہیو اے چکن ہسبینڈ پلیز. چکن ہسبینڈ. بڑا گورا خوش ہو گیا. اس نے کہا یو وانٹ دیٹ. اس نے کوئی لفظ بولا, میں نے کہا یس آئی وانٹ دیٹ. اس نے وہ ادھر سے نکال کے لایا, تو میری انگلش تو آکسفورڈ ٹائپ کی ہے, آپ لوگ نہیں سمجھیں گے, اس لیے میں مولانا کی انگلش میں بات کر رہا ہوں. فحاشی زنا عام ہو جائے, فرمایا عائشہ جب میری امت میں یہ 3 چیزیں عام ہو جائیں گی نا, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زلزلے کا انتظار کرنا. اس وقت زمین پر کثرت سے زلزلے آئیں گے, اللہ کا عذاب زلزلوں کی شکل میں آئے. تو دوستو بات تو یہ کر رہا تھا, ایک ہے استغفار. پوچھئے علماء کرام سے نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ نماز تو پڑھی,
گناہ کا کام تو کیا نہیں، سب سے بڑی عبادت کی ہے، اس کے بعد استغفر اللہ کہنا، بیت الخلا سے آئے، اپنی ضرورت پوری کر کے آئے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، پھر اس وقت استغفار یا غفران کا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء بتائیں گے آپ کو، بہت سارے نکات سمجھائیں گے، جیسے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں بڑے پیارے پیارے چند تفسیری نکات اور بہت اچھے انداز میں، بہت ہلکے انداز میں، یہ تو علمی بیان تھا جو علماء کرام کو سمجھایا جاتا ہے، آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں، بالکل عوامی انداز میں سمجھایا، فجزاہ اللہ خیرہ، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ آپ کو سمجھائیں گے بہت ساری وجوہات۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عبدیت کا مظاہرہ، تواضع، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی شان کا استحضار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نماز تو میں محمد الرسول اللہ نے پڑھ لی ہے، مگر نماز اس طریقے پر پڑھ نہ سکا جس طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حق تھا۔ اے اللہ، یہ مجھ سے جرم ہوا ہے، میں اس پر استغفار آپ سے طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پوچھئے علماء کرام سے، لکھا ہوا ہے۔ تو گناہ، اگر ہم گناہ کبیرہ نہ بھی کریں نا، تو بھی بے شمار قدم قدم پر ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک کام ہم نے صبح شام یہ کرنا ہے، سنا ہے آپ نے، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی کثرت کرنی۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، بہت زیادہ کریں، جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا زیادہ استغفار کریں۔ آخرت کا کام بھی بنے گا، گناہوں نامہ اعمال سے گناہ مٹتے چلے جائیں گے، اللہ مٹاتا چلا جائے گا۔ اور پھر ایک مبارک بات آپ کو سنا دوں، فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، ہے نا مولوی صاحب، ایسی حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے انداز میں اب اسے سمجھاتا ہوں، ہر ایک کے سمجھانے کا انداز الگ ہے، میں اپنے انداز میں اسے سمجھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے آنے والی امت کو، یعنی مجھے اور آپ کو مبارکباد دے دی، میرا بیٹا اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، عالم بن گیا، اور آپ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئیں، اچھی بات ہے، میرا مقتدی آ جائے، اچھی بات ہے، کوئی کونسلر آ جائے اور زیادہ خوش ہوں گا، کوئی اور ایم پی آ جائے میں اور زیادہ خوش ہوں گا، کوئی اور بڑا آ جائے اور زیادہ خوش ہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس شخص کے لیے مبارکبادی کا پیغام بھیجا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کو مبارکبادی دے دو، میری طرف سے کہہ دو محمد الرسول اللہ کی مبارکبادی وصول کرو۔ کس کو؟ فرمایا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے موجود ہو۔ جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھنے والا ہو، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اس کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، میری طرف سے بھی اس کو مبارکباد۔ اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرو بھائی، جس حال سے ہم گزر رہے ہیں مجموعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے اعمال اللہ کو اتنے ناراض کیے ہوئے ہیں کہ قدم قدم پہ ہر سال ایک دو پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ابھی مولانا سیاسی بات ہو جائے گی، ابھی عراق سے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا، ابھی افغانستان سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم دوسرے ملکوں کے پریشانیوں سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ابھی ہمارے سامنے ادھر سیریا کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ادھر فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہماری تو صبح بھی روتے ہوئے، شام بھی روتے ہوئے پریشانیوں میں گزر رہی ہے، فکر میں گزر رہی ہے۔ قرآن مجید سنی ہے تو کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولہم یذکرون، ہے نا قرآن مجید میں؟ کیا ہو گیا ان کو؟ ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 مرتبہ میں ان کو آزماتا ہوں، ابتلا میں ان کو ڈال دیتا ہوں، آزمائش میں ان کو ڈال دیتا ہوں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ کیا ہو گیا ان کو؟ اولا یرون انہم، دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، ان کو آزمائے جاتے ہیں، فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پریشانی میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن و مرتین، کبھی 1 دفعہ کبھی 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا ان کو؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ کیا ہماری اتنی ذمہ داری ہے
کہ کوئی ممبر و محراب سے کھڑے ہو کر چندہ مانگے، آپ جاتے ہوئے اس تاول پہ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ ڈال کر چلے جائیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ نانا، مجموعی طور پر اس امت کو اب توبہ کی ضرورت ہے، گریہ کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ بس ہو گئی، بس اب امت مسلمہ میں ان کی ہڈیوں میں جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی اے اللہ تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی۔ اے اللہ کب تک ہم نفس و شیاطین کے اندر جو ہے ان کے فریب میں دھوکے میں مبتلا ہو کر تیرے نافرمان رہیں گے؟ اے اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، پچھلے گناہوں پر معافی دے دے، پچھلے گناہوں پر مٹی ڈال دے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور اے اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دیجئے، اور آئندہ اگر گناہ ہو گیا تو ہم پھر توبہ کریں گے تیرے پاس، قدم قدم پر استغفار۔ اللہ خوش رکھے ان علماء کرام کو، زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستو، انہوں نے استغفار پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ہے نہیں وہ سب وظائف کی؟ استغفار پر 40 سیغے، 50 سیغے، 60 سیغے، 70 سیغے، 80 سیغے، 100 سیغے، جس طرح آپ درود شریف پڑھتے ہیں 100 سیغوں والی کتاب درود شریف کی، درود و سلام کی 40 سیغوں والی، انہوں نے استغفر اللہ کی بھی مستقل ایک کتاب لکھی ہوئی۔ مجھے یاد ہے آپ نے بھی کوئی کام کیا ہے، لکھی ہے نا؟ ہاں، مجھے دیکھو کیسے اچھے وقت پر یاد آیا، واللہ مجھے اس سے پہلے یاد نہیں تھا، مجھے ایسے اچانک یہاں بیٹھے بیٹھے یاد آیا۔ آپ کے دل کا کنیکشن میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کرے باقی رہے۔ وہ استغفار پر ایک باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں 40 سیغے ہیں، 40 ہیں، کچھ آگے پیچھے قرآن مجید کے حوالے سے اور پھر احادیث پاک کے حوالے سے 40 استغفار کے صیغے ہیں۔ دوستو وہ کتاب وصول کیجئے اور صبح شام استغفار کو پڑھیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت رکھیے۔ اپنے گناہوں کا استحضار ذہن میں ہو، اپنی کمزوریوں کا استحضار ذہن میں ہو، اپنے نقائص کا استحضار ذہن میں ہو، اور اپنے تمام تر غفلتوں کا اپنے ذہن میں استحضار ہو کہ اللہ ہم بہت نالائق، بہت کمزور، بہت گنہگار، اے اللہ ہم تو بڑے نکمے ہیں، بڑے ظالم ہیں، ہم نے تیرا کھایا لیکن تیرا گایا نہیں، تو نے ہر وہ کچھ دیا جو ہم کو پسند تھا، ہمیں تو نے وہ سب کچھ دیا، لیکن اے اللہ سب کچھ اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو تجھے پسند تھا۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی تسبیح کریں گے کہو انشاءاللہ۔ دیکھو میں نے کہیں آپ کو چھوڑایا نہیں، کچھ نہیں کہا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں پھر ایک دفعہ کر لو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر کر لو، سو رہے ہیں بیڈ پر ہے وہاں کر لو۔ میں نہیں کہتا آپ گھر چھوڑ کر ادھر آ جاؤ میری خانقاہ میں، بری آ جاؤ وہاں 100 مرتبہ استغفار کرنا، نانا میں کہتا ہوں چلتے پھرتے گاڑی میں جا رہے ہاتھ میں تسبیح ہو، استغفر اللہ ذہن میں استحضار ہو، اپنی نکمے کا پن کا، اپنی نالائقی کا، اپنی کمزوری کا، اور اپنے عیوب کا اور نقائص کا، اور اللہ سے کہیں اللہ استغفر اللہ ہم تو بڑے نکمے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ نکموں سے نکمہ پن ہی تو ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ہم گناہ کرنے والے ہیں، تو خطاؤں کو بخشنے والا۔ ایک بات تو یہ کریں گے کہو انشاءاللہ۔ اب واللہ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، نہیں یہ اس پر میں نے واللہ نہیں کہی، میں تو اگلی بات کہہ رہا تھا، میں اب کہہ رہا ہوں میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، اپنا پیٹرول انجن ڈیزل ختم ہو رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن واللہ جب آپ مجھے ملیں گے جنت میں، کہو نا انشاءاللہ، اللہ سب کو لے جائے، اپنی رحمت سے لے جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے اللہ ہم کی مغفرت فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہم کو اپنی وسیع بے پایا رحمت کے صدقے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وہاں ملیں گے تو آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب وہ واقعی جزائے خیر دے اللہ مولانا عبد الرحیم صاحب کو اور ان کے رفقا کو اور ساری مسجد کو اور سارے مسجد کے ساتھیوں کو کہ جو مسجد میں آئے تھے، جنہوں نے سنبھالا تھا، آپ نے بتایا تھا، ہم استغفار کرتے رہے، واقعی جب ہمارا نامہ اعمال ملا استغفار کی کثرت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے بلند درجے نصیب کیے۔ آپ وہاں آ کے کہیں گے تھینک یو ویری مچ، کہیں گے؟ کہیں نا انشاءاللہ۔
اس بہانے سے میں نے اپنا بھی وہاں ریزرو کرا لی. میں نے اپنی بھی تو ایک تو آپ کی تو ریزرو ہو ہی گئی، پر میں نے کہا آپ مجھے وہاں کہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے میاں ہمارے لیے دعا کرو. صحابہ کرام حیران تھے، وہ صحابی نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دفعہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت عمر سے، فرمایا رہنے دو، بات آئی جائی کر دی، لیکن جب پوچھا نا کہ بھائی کیوں آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور یہ عربی اس وقت مشرک تھا، بے ایمان تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اس کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر بتایا کہ ایمان لیا، اسلام لیا، یہ فائدہ ہے تیرا، یہ فائدہ ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ سارے علاقے والے مسلمان ہو جائیں گے. مکہ، مدینہ اور اس وادی حجاز سے نکل کر اسلام باہر کے ملکوں کے جو ہے سرزمین پر بھی چلا جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. تو اس وقت اس نے ہنستے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ کی بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے کہا ایسا تو وقت آنے کا نہیں، اور اگر ایسا وقت آ گیا تو پھر دیکھوں گا میں بھی مسلمان ہوں. اور اس وقت اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا دیکھ اس وقت سے پہلے پہلے مسلمان ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تو پچھتائے گا. اور یوں آگے بھی فرمایا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا میدان محشر میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یہ فرمایا تھا. اس طرح کے جملے کہا. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، ابھی بڈھا وہ زندہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عرب سے نکل کر 22-24 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت ہو گئی، اسلام کا جھنڈا اور علم لہرانے لگا. تو پھر اس بوڑھے نے دیکھا واقعی محمد ابن عبداللہ نے جو بات کہی تھی وہ تو ہو کر رہی ہے، کہیں کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین کر کے مسلمان ہو گیا. میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے اسے کہا تھا میں میدان محشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا، میں نے تم سے کہا تھا بات سچی تھی کہ نہیں، اور میرا آقا میدان محشر میں جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ جنتی ہے، لہذا اسے اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا کے آئیں. فرمایا اس لیے میں اس بوڑھے کے استقبال میں اس کو جنتی سمجھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. ایک کام تو میں نے کہا استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کی. اور جتنے اکابرین ہیں، پیران اعظام کا سلسلہ جنہوں نے جوائن کر رکھا ہے، مرید ہیں بزرگوں کے، ہر پیر نے، ہر شیخ نے، ہر استاذ نے اپنے مرید کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بیعت کرنے والوں کو سب سے پہلے تسبیحوں میں جو بتائی تھی ان میں استغفار کی تسبیح ضرور ہو. ایک بات. اور دوسری بات، ایک دوسرا جملہ آج یاد رکھیے، استغفار کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ میں آج آپ کے لیے دے کر جا رہا ہوں، اور وہ ہے استعاذہ. آج کے مجلس کے حوالے سے یہ جملہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، یہ جملہ بھی یاد رکھیے، استعاذہ. اور اسی حوالے سے میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھی. یہ جملہ یاد رکھیے، استعاذہ. جس طرح دنیا میں خیر کے بہت سارے دروازے موجود ہیں، بہت سارے خیر کے پہلو ہیں، اسی طرح اس دنیا میں شر بھی بہت سارے انداز سے، بہت سارے روپوں میں شر بھی پھیلا ہوا ہے. آفتیں، مصیبتیں، حادثات، واقعات، پریشانیاں، چاہے وہ دنیا کی ہوں، چاہے وہ دین کی ہوں، چاہے وہ انفرادی ہوں، چاہے وہ اجتماعی ہوں، پریشانیوں نے، آفتوں نے، مصیبتوں نے، دین کی، دنیا کی، فتنوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے. ہر طرف فتنے برس رہے ہیں، صبح کچھ فتنے ہیں، دوپہر کچھ فتنے ہیں، شام کچھ فتنے ہیں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اینڈز ڈے کے بارے میں مولانا نے عنوان لکھا تھا، فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آ جائے گا فتنے اس طرح گریں گے جس طرح کوئی تسبیح ہوتی ہے، اس کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس تسبیح سے دانے کس طرح گرتے ہیں، اس طرح فتنے جو ہے وہ انسانیت کی طرف گریں گے. فرمایا ایسے ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ایسا ہوگا، صبح آدمی کرے گا مسلمان ہوگا، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا. ایسے ہی ہے یصبح مؤمنا
وَيُمْسِي کافرا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے اس فتنے کا شکار ہو کر کافر ہو جائے گا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام ہوگا مسلمان ہوگا، صبح ہوگا تو کافر ہو جائے گا۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، دنیا کے بھی فتنے، دین کے بھی فتنے۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے محبوب پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہ جتنی زندگی میں ہم نے سانسیں لی ہے، اللہ ہم نے نہیں، تیری ساری مخلوق نے جو سانسیں لی ہے، لے رہے ہیں، اللہ ایک ایک سانس کے بقدر، ہر سانس کے بدلے اتنا اتنا درود و سلام ان پہ نازل فرما، جتنا آج تک جس دن سے تو نے درود و سلام کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ابد الآباد تک جتنی مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے گا، اے اللہ ایک ایک سانس کے بدلے ہم سب کی طرف سے ان پر اتنا اتنا درود و سلام نازل فرما۔ درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، اور پھر آسمان کے تاروں سے زیادہ، انسان کے بالوں اور سانسوں سے زیادہ ان پر درود و سلام ایک ایک سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کر کے ہر حصے میں ہماری طرف سے ان پہ نازل فرما۔ بہت بڑا محسن، بہت بڑے محسن تھے، بہت بڑے محسن تھے، میرے اور آپ کے نہیں، محسن انسانیت تھے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ اللہ قیامت کے دن ان کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ان کی سفارش کا مجھے آپ کو حقدار بنائے، اللہ ان کے دست مبارک سے وہ آب کوثر پلائے، وہ آب کوثر کہ اپنے ہاتھوں سے آقا خود بھرے، اور بھرنے کے بعد اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہیں بلال تو پی لے۔ اللہ وہ آب کوثر پینا نصیب فرمائے جو آقا اپنے ہونٹ مبارک سے خود لگا کر کہیں بلال تیرے لیے ہے، تو پی لے۔ مولانا عبد الرحیم صاحب، یہ آپ کے لیے، آپ پی لیں۔ حافظ ابراہیم، حافظ علی، آپ کے لیے، آپ پی لیں۔ مسجد زکریا میں بیٹھنے والوں، ایک ایک مسلمانوں، اللہ کے پیغمبر بھرتے جائیں، اپنے ہونٹوں کو لگاتے جائیں اور دیتے جائیں کہ تو میرا امتی ہے، محبوب ہے، تیرے پہنچتے رہے درود و سلام۔ آج تو میرے پاس آیا ہے میرا مہمان بن کر، آج تو میری مہمانی دیکھے گا، بھرتے جائیں، ہونٹوں کو لگاتے جائیں، ہم کو پلاتے چلے جائیں۔ کہو آمین۔ ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوتے تھے، ہاں، کہ یہ میرا امتی کافر بھی کیوں نہ ہو۔ بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، میری اس بات پر توجہ دینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے بھی، اس امتی کے لیے بھی جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرا آقا راتوں کو ان کے لیے بھی تڑپتا تھا۔ پوچھئے علماء کرام سے، ان کے لیے بھی راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تڑپتا تھا کہ میرا یہ امتی میرا کلمہ پڑھ لے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، خدا کے غضب سے اس کی پناہ میں آ جائے گا، اس کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر ان کے لیے روتے تھے۔ وہ طائف والے، اما عائشہ نے پوچھا تھا نہیں مونا کہ آپ کی تبلیغی زندگی میں سب سے کٹھن سفر کون سا ہے؟ 23 سال آپ کی تبلیغی زندگی کے ہیں، سب سے سخت وقت کون سا آیا؟ اگر اس مجمع میں کوئی وہ بڈھا موجود ہو جو سب سے پہلے تبلیغی جماعت میں یہاں کام کر رہا ہو، ادھر ہوگا ضرور، ایسا بوڑھا ضرور موجود ہوگا، سب تو نہیں مر کھپ گئے، اللہ کی رحمت میں سب تو نہیں چلے گئے، ابھی کوئی ہے ادھر جو ابتدائی دنوں میں تھے، ان سے پوچھیں کیسی، پوچھیں ان سے، کبھی پوچھیں کہ اب تو الحمدللہ جہاں جاتے ہیں ویلکم ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا تھا، کون سا دن آپ کے اوپر سخت آیا، کوئی واقعہ سنا، اس کے پاس کوئی ایک واقعہ ہوگا، کوئی ایک ایسا اسٹوری ہوگی اس کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اما عائشہ نے وہی اسٹوری پوچھ لی، تو بتائیں گے وہ زندگی، تبلیغی زندگی میں کون سا ایسا واقعہ آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ
میری تبلیغی زندگی میں سب سے کٹھن سفر میرا اگر کوئی ہے تو وہ طائف کا سفر ہے۔ پورا طائف کا واقعہ سنایا، کہا وہ میری زندگی کی تبلیغی زندگی کے سفر کا سب سے کٹھن واقعہ۔ آگے آج وہ سارے دانتوں کے نیچے، میں آپ کو لے چلتا ہوں پیچھے، وہ سارے دانتوں کے نیچے آ گئے، اللہ کے پیغمبر کا ان پہ قبضہ ہو گیا، اللہ نے ان کو ان پر تسلط دے دیا، حاکم بنا دیا، پاور دے دیا، سب محکوم ہیں، سب دانت کے نیچے ہیں۔ کون سے دن کی بات کر رہا ہوں؟ فتح مکہ کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، فتح مکہ میں سارے 3 دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فتح مکہ تاریخ بتاتی ہے 3 رات مکہ فتح ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات سوئے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے، اور ساری رات دعا کرتے رہے۔ اور دعا کیا کرتے رہے؟ اے اللہ طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ جس آقا کو طائف والوں نے اتنا ستایا تھا کہ پوری زندگی میں اس سے کٹھن کوئی وقت نہیں آیا، وہ آقا پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انعام کیا، طائف والوں کو محکوم اور آقا کو ان کا حاکم بنایا، 3 راتیں مسلسل جاگ کر اللہ کے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ایمان دے 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 اور دے۔ کتنا خیر خواہ تھا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں، چھوٹا سا، 73 ٹائم، 73 دفعہ، 73 ایک آدمی کے دروازے پر گئے 73 مرتبہ، 73 ٹائمز اللہ کے پیغمبر نوک کر رہے ہیں، وہ دروازہ کھولتا ہے، تو پھر دروازہ پٹک دیتا ہے، پھر تو آ گیا، پھر تو پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، ہر بار اس کی شرارت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی، اس کی گستاخی پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ ایک دن 73ویں مرتبہ جب گئے نا، تو اللہ کے پیغمبر سے کہا اگر کل تو صبح میرے دروازے پر آ گیا نا تو تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو اپنی ٹانگوں پر نہیں جائے گا، پھر دنیا دیکھے گی میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، کل صبح نہ آنا۔ پھر یہ کیا روز صبح دروازہ ہو، آنکھ کھلتے ہی تیرے دروازے پر مجھے آنکھ کھول کے دروازے پر آنا پڑتا اور تو سامنے ہوتا، آئندہ کل صبح جو آیا تو پھر تیری خیر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر واپس پلٹ آتے ہیں، شام مغرب سے پہلے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا میں نے تم کو صبح کہا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا میاں کم از کم میری نہیں سنتا، اپنی بات تو سن لے، اپنی بات کی تو لاج رکھ لے۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تم نے صبح یہ کہا تھا نا کہ صبح نہ آنا، میں ابھی آیا ہوں، شام ہے، صبح تو نہیں۔ 74ویں مرتبہ پہنچے، میں صبح نہیں آیا، تم نے کہا صبح نہ آنا، میں صبح آیا ہوں، شام کو آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ یار کیا ہے، سناؤ کیا ہے، کیا کہنا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے، چل سنا دے۔ ابھی ہدایت کا وقت آ چکا تھا، اللہ کے پیغمبر اسلام نے کہا مجھے کچھ نہیں سنانا، کچھ زیادہ نہیں کہنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس نے کہا بس اتنی بات، مان گیا تو؟ اس نے کہا مان گیا تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تھوڑی تبلیغ کی، ہدایت کا وقت آ چکا تھا، اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوستو تاریخ پھر انہیں کہاں تلاش کرتی ہے؟ زکریا مسجد والو، آپ پوچھیں گے وہ بندہ کہاں سویا ہوا ہے، کہاں ہے وہ، کون تھا وہ، کہاں ہے وہ؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، وہ کون ہے ذرا نام تو بتا دو، ذرا اس کی کچھ شناخت تو کر دو، کیا ہم نے ان کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، جو آپ میں سے جو بھی عمرہ پہ گیا ہے نا، جو بھی حج پہ گیا ہے اور جس نے زیارتیں کی ہے، وہ اس صحابی کے مرقد مبارک پہ ضرور کھڑا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ صحابی؟ آج جبل احد کے دامن میں حضرت سید الشہداء کے ساتھ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، جن کے دروازے پر اللہ کے پیغمبر 74 مرتبہ گئے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، قرآن سمجھا رہا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کانٹوں میں تمہارے پیر میں کانٹا چبھے، محمد الرسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ختم کر رہا ہوں، وہ آقا علیہ السلام جو کافروں کے لیے ایسے تڑپنے والے ہوں کہ ان کو دنیا آخرت کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے پیارے بھائی، میرا پیارا بیٹا، تو سوچ
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا کہ میری یہ امت دنیا آخرت کے ہر نقصان سے بچ جائے. اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا. آنے والے فتنے بتائے نا مولوی صاحب, کہا یہ فتنے آئیں گے, یہ فتنے آئیں گے, یہ فتنے آئیں گے. مولانا نے سارے فتنوں کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے فتنے بتائے کہ یہ فتنے آئیں گے, اور ایسے ایسے فتنے ہوں گے جو تمہارے دین کے ہوں گے, دنیا کے ہوں گے, صبح کے ہوں گے, شام کے ہوں گے, مال کے ہوں گے, جان کے ہوں گے, اولاد کے ہوں گے, تمہارے کاروبار کے فتنے ہوں گے. ہزارہا فتنوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میرے پیارو ان فتنوں سے بچ جاؤ, میں اس کے لیے تمہیں دعائیں سکھا کے جاتا ہوں تاکہ تم اس فتنوں سے بچے رہو. ایسی دعاؤں کو حدیث پاک کی کتابوں میں استعاذہ کہتے ہیں. ہے نہیں مولوی صاحب؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو آپ سے ابھی سبق سنا رہا ہوں آپ کو. میں صاحب آپ کو سبق سنا رہا ہوں. جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو اپنا سبق دہرا رہا ہوں. غلطی ہو تو میری غلطی ضرور مجمع میں کھڑے ہو کر اصلاح کر لے. ان کو استعاذہ کہتے ہیں. محدثین نے, اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں, انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ایسے ابواب باندھے ہیں, کتاب الاستعاذہ, کتاب الاستعاذہ, کتاب الاستعاذہ. وہ دعائیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ ان کو پڑھو, ان کو مانگو اللہ سے, تاکہ اللہ آنے والے فتنوں سے تمہاری حفاظت فرمائے. بیٹھے ہوئے ہیں یہی. ابھی آج کا موضوع پر بات ختم کروں اور میں اٹھنے لگا ہوں. اسپیکر دور کرو یار, اس لیے کہ یہ اسپیکر مجھے اور گرم کر رہا ہے. وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, آپ نے تو صحیح مان لیا یار. باللہ تو چنگا گرائی نکلیا میرا. ہاں یہ میرا گرائی ہے, ہم لوگ دونوں ایک پنڈ کے ہیں. یہ ساڈا گرائی ہے. کیوں جی بلے ہے کہ نہیں یہ گل؟ یہ میرا یار بھی ہے, یہ میرا گرائی بھی ہے, یہ میرا رشتہ دار بھی ہے. صرف فرق اتنا ہے اس کے اخیر میں ایل نہیں ہے. یہ ایل پلیٹ میرے ساتھ لگی ہوئی. یہ باللہ ہے, میں بلال ہوں. ایل پلیٹ میں لگا کے چلتا ہوں اس لیے کہ یہ لرنڈ ہے. اب یہ ایل پلیٹ ایک ایل میرے ساتھ ہے لگی. بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگ بھی کہہ لیں حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا, اور اسی لیے میں نے یہ حدیث پاک آپ کو سنانی ہے. موضوع کے حوالے سے بھی ہو جائے گی, یاد آ گئی. بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر. صحابہ میرے پیارو, قبر کا عذاب بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. پیارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو. یہ صحابہ کرام کو سنایا. اسی مجمع میں صحابہ کرام نے دعا مانگی, اللہ سے پناہ مانگی. کہا اے اللہ ہم تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں. آپ بھی کہہ لیں آمین. نہیں, آپ یہی کہہ لو پورا پورا, اے اللہ ہم آپ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں. سارے مل کے کہہ دیں, کوئی بات نہیں. اے اللہ ہم آپ سے عذاب قبر سے پناہ. صحابہ کرام نے سب نے بیٹھ کر یہ جملہ دہرایا, کہلوایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من عذاب القبر. مانگو اللہ سے عذاب قبر کی پناہ. انہوں نے سب نے کہا اللہ عذاب قبر سے پناہ. پھر فرمایا عذاب قبر کے بعد ایک مرحلہ اور آنے والا ہے عذاب جہنم کا, تو اعوذ باللہ من عذاب جہنم. عذاب جہنم سے بھی اللہ سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے اس وقت مانگا, آپ بھی مانگ لیں. اے اللہ ہم کو اے اللہ ہم کو نعوذ باللہ من عذاب جہنم. مولوی صاحب کی زبانی میں کہلوا رہا ہوں, ان کی زبان کی برکت میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نعوذ باللہ, کہو نعوذ باللہ من عذاب جہنم. سب نے کہا, آپ نے بھی کہہ دیا, حدیث پر عمل ہو رہا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر ظاہر اور باطن کے فتنے سے بھی اللہ سے پناہ مانگو. من فتنۃ المحیا والممات, زندہ اور مردہ کے فتنے سے, زندگی اور موت کے فتنے سے, زندگی میں اور موت کے بعد میں آنے والے فتنے, ظاہر و باطن کے فتنے. کون ہے اللہ ہم ظاہر و باطن, زندگی اور موت کے بعد آنے والے فتنوں سے بھی ہم پناہ طلبتے ہیں. فتنے آنے والے ہیں, کہاں کہاں فتنے آئیں گے, اس پر بات کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے, ورنہ میں بیان کرتا. اور اخیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. نعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال. کہہ دیں آپ, اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم پر اپنی امت کو
آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے سامان بتا دیا۔ یہ جتنی دعائیں بھی پچھلے دنوں کینسر کی بیماری ہوئی تھی، پچھلے دنوں اور کون سی برڈ فلو کی بیماری آئی تھی، پچھلے دنوں اور بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو ہمارے دارالعلوم کی طرف سے، مولانا عبدالرحیم صاحب کی طرف سے، ہماری طرف سے، اکابرین کی طرف سے مسجدوں میں ایک چھوٹی دعائیں لکھی ہوئی تھی کہ سارے لوگ یہ پڑھیں برڈ فلو سے بچنے کی، جو نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے، ہر بری بیماری سے ہمیں بچانا۔ مسجدوں میں لگایا تھا، لوگوں کو کہہ رہے تھے، اسپیکر پر سنا رہے تھے، یاد کرا رہے تھے کہ برڈ فلو سے بچنے کی ساری دعائیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا کے گئے۔ کینسر سے بچنے کی دعائیں، اور پھر دوسرے مہلک بیماریوں سے بچنے کی دعائیں۔ بچے ہوئے ہیں، اللہ سے ان فتنوں سے پناہ مانگو، دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے فتنوں سے، دین کے فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگو، اسے استعاذہ کریں۔ کوشش کیجئے، اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء کرام۔ میں مولانا عبدالرحیم صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ جہاں انہوں نے استغفار پر کتاب لکھی، آج کی مجلس کی برکت سے مولانا اگر ایک چھوٹا سا ایک قلم اٹھا دیں، پھر 40 چیزیں موٹے وہ بیماریاں، دنیا آخرت کے وہ فتنے کہ جن فتنوں سے انسان پہلے ہی، وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ پریونٹ از بیٹر دین کیور، ایسا ہے نا، کچھ ہے نا، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ میں ان کا امتحان لے رہا تھا، انگلش ان کو آتی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے مجھے نہیں آتی ہوتی تو میں ان سے پوچھتا، یہ بھی پوچھو نا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ان کا امتحان لے رہا تھا، اور دونوں کو میں نے 100 نمبر دیے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ابھی آئی نہیں بیماری، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی بیماری میں آ کر بڑا مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو پہلے ہی سے ان پریشانیوں سے بچنے کا علاج بتا کر دعائیں سکھا دو۔ حدیث پاک، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ دوستو، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہیں ادا کر سکتے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر صرف اللہ کی اس ایک نعمت کا کہ اللہ تو نے یہ نعمت دی نا، احسان کیا، اس پر تیرا شکر، زندگی بیت جائے، عمر نوح ختم ہو جائے، ان کی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس نعمت کو خدا نعمت کہے، لقد من اللہ، جس کو اللہ کہے یہ میرا انعام ہے، یہ میرا احسان ہے، اللہ کروڑوں تیرے احسان، پر تو نے کبھی نہیں بتایا یہ میرا احسان، ایک محمد الرسول اللہ دے کر کہا کہ میرا احسان ہے، تو اللہ کیوں؟ فرمایا صرف اس لیے کہ تم جیسے غافل لوگوں کو سمجھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، کبھی میں نے احسان نہیں کہا، میں نے اس کو احسان کہا، سمجھو کہ یہ بہت بڑی میری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بکثرت درود و سلام بھیجنا نصیب فرمائے۔ استغفار کی کثرت ہو۔ آج کی مجلس میں اتنے ہی کہہ سکا، آپ حضرات کی برکت سے، آپ کی دعاؤں اور آپ کی توجہات سے ایک استغفار چلتے پھرتے ایک تسبیح تو روز کر لینا میرے بھائی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے توفیق مانگو، نہیں ہم کیا تھے اور کیا ہیں اور کیا کر لیں گے۔ ابھی عشاء آپ اپنی مرضی سے پڑھنے آئے، عشاء آپ اپنی مرضی سے پڑھنے آئے، اللہ الہ ہے نا، تو اللہ سے مانگو، اللہ ہی آپ سے استغفار کرائے گا۔ کوئی کام جو ہم سے ہوا ہے، جو ہوگا، وہ تو اسی کے چاہنے سے ہوا ہے، اسی کے چاہنے سے ہوگا، اس سے مانگو، اللہ ہم کو استغفار کی توفیق دے۔ وہ تمام دعائیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مناجات مقبول کوئی پڑھ رہا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے خوش کر دے، میں مناجات مقبول روز پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے، قبول فرمائے، آپ کے حق میں، آپ کی اولادوں کے حق میں، اور اللہ آپ کے ذریعہ سے سارے مجمع کے حق میں اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ مناجات مقبول کے اخیر میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کچھ صیغے، کچھ دعائیں استعاذہ کی لکھی ہیں، کیوں ایسا ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ سے شروع ہوتی ہے یہ تمام کی تمام دعائیں، جس میں استعاذہ ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے، اور اس کی پناہ میں جب آ گئے تو پھر کون ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے فتنے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، فتنوں سے پناہ مانگنی ہے، جب اللہ اس دعا کو قبول کر کے اپنے فتنے میں لے لیں گے، انشاءاللہ دجال بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے، انشاءاللہ۔ ڈرنا ہے، اسی سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو پناہ دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں، کئی دجال نے آنا تو ہے نا، ہماری نسل باقی رہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی جب دجال آئے، اسے دجالی فتنے سے بچائے رکھے، اسے حضرت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا سپاہی اور فوجی بنائے۔ 70,000 اصفہان کے یہودی، 70,000،
علیہم السیجان ہے نہیں، مولوی صاحب نے سنایا ہوگا، آپ کو انگلش میں سمجھا نہیں، 70,000 اصفہان کے یہودی اس کی جماعت میں ہوں گے۔ اللہ اس کی جماعت میں ہماری اولادوں کے ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا سپاہی بنائے۔ انہی جملے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرمائے، جو باتیں اللہ نے کہلوائی اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، اور میں اپنے ان علماء کرام کو کہ جو آئے ہیں بڑی دور دور سے، یہاں سے وہاں تک دیکھتا ہوں علماء کرام کا ایک عظیم مجمع ہے، لیکن میں نے ان کے سامنے گستاخی کی، میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ بھئی میں نے آپ کی گستاخی کی، اور وہ تمام باتیں جو آپ لوگوں کی شان میں، عورتوں کی شان میں کوئی گستاخی کے الفاظ، بے ادبی کے الفاظ اگر نکل گئے ہوں تو معافی مانگتا ہوں۔ جو کوئی کام کی بات نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ توجہ، نگاہ کرم سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما۔ اے اللہ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اے میرے مولا، جس کا ہر زمین کے ذرے ذرے پر قبضہ ہے، جس کا کائنات کی ہر ہر چیز پر قبضہ ہے، اے میرے پیارے اللہ، ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرتے ہیں کہ جس کے ہم تیرے ماننے والے ہیں۔ اے میرے اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کامل فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر ان میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ کل پرسوں ہمارے ایک دوست کے بارے میں، ہمارے ایک یار کے بارے میں، جو میرے جان کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا ہے، جان کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں خبر سنی کہ اس کو برین ٹیومر ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کریں دل سے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرما۔ اللہ اے شافی مطلق، تیرے چاہنے سے سب کچھ ہوا ہے، تیرے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ بیماریاں دینے والا بھی تو، اور بیماریوں کو دور کرنے والا بھی تو۔ اے میرے مالک، اپنی قدرت کاملہ سے، اے اللہ اپنی اس پاک صفت کے صدقے، تیرے شافی ہونے کے صدقے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اور اللہ اس مہلک بیماری میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت مبتلا ہیں، کینسر کی بیماری میں یا اس جیسی مہلک بیماریوں میں، اللہ ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ ان سب کو مکمل شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ ان کے ٹریٹمنٹ کو قابل اثر بنا دے۔ اللہ ان کے جو ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں، اللہ اس میں اپنی شفا رکھ دیجئے۔ اللہ اپنی شفا رکھ دیجئے۔ اللہ اپنی شفا رکھ دیجئے۔ اللہ جس کو بچایا ہے، اللہ مرتے دم تک ان کو، ان کی اولادوں کو، اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما، ہر بری بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہے، اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کا کما حق کو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور اللہ ہمارے تھوڑے شکر کرنے کو بھی بڑا کر کے قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ امام صاحب سے لے کر اے اللہ مقرر صاحب تک، اے اللہ خطیب صاحب سے لے کر اس مسجد میں درس دینے والوں تک، اے اللہ پڑھانے والوں سے لے کر پڑھنے والوں تک، اے اللہ چندہ دینے والوں سے لے کر اے اللہ اس مسجد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں تک، ہر ایک کے قلوب کو اپنی محبت و معرفت سے بھر دے۔ پروردگار عالم ہر ایک میں خلوص و اخلاص للہیت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی، اللہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عفت کی، عصمت کی، شرم و حیا کی، ایمان و اسلام اور احسان کی، غرضے کے ہر چیز کی، ہر نعمت کی اللہ تو حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ان نعمتوں میں برکت ہی برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ جتنا عظیم مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس مجمع میں سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔
اللہ ہم سب سچے دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہم نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ تو نے تو ہم کو وہ سب کچھ تو دیا جو ہم کو چاہیے تھا، جس سے ہم خوش ہوتے تھے، لیکن اللہ کتنے نالائق ہیں۔ اے اللہ تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے اور کتنے بے شرم اور نکمے اور نالائق نکلے کہ تجھے ہی ناراض کیا۔ توبہ توبہ، اللہ شرمندہ ہیں، اللہ اعتراف جرم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے بہت بڑی نادانی اور غلطی ہو گئی۔ اللہ نفس و شیطان اور اللہ بری سوسائٹی اور برے ماحول میں بیٹھ کر اللہ ہم نے تیرا کھا کر تیرا گانے کے بجائے اللہ تیری نافرمانی کی۔ اف میرے اللہ توبہ کرتے ہیں، ربا ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ یہ سنیے یہ مجمع کیا کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں اللہ ہماری توبہ، سب کہہ رہے ہیں اللہ ہماری توبہ۔ اللہ ان کی سنیے نا، اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جس نے کہا تھا نا بندے آ جا، گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، پھر بھی تو میرا بندہ ہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ یہ کس نے اعلان کرایا؟ اللہ ہمیں تو تیرے محبوب نے یہ سنایا ہے کہ میرے تیرے رب نے جس کے تم بندے ہو اس نے یہ اعلان بھیجا ہے، اس نے پیغام صلح بھیجا ہے۔ کیا ہوا اگر گناہ تم نے کر لیا؟ ارے تمہارا اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، نا امید مت ہونا، شیطان بڑا نا امید کرے گا، نا امید مت ہونا۔ کیا ہوا گناہ کی زندگی میں اور گناہ کے دلدل میں تم پھنسے جا رہے ہو؟ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے توبہ کا، میرا دروازہ کھلا رہے گا اور میں انتظار کروں گا۔ بندے جب تو آئے گا نا میرے در پہ، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا تو کہاں تھا، 40-50 سال کہاں گزار کے آیا، 60-70 سال کیسے گزار کے آیا؟ بندے آنا تیرا کام ہوگا اور تیرے گناہوں کو معاف کر کے رحمتوں میں گھیر کر بھیجنا میرا کام ہوگا۔ اے اللہ یہ تو ہی تو ہے جس نے اعلان کرایا تھا کہ بندے جب توبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ابھی وہ کہتے ہیں یا ربا، تو کہتا ہے بندے تیرے کہنے سے پہلے ہی میں نے تیرے معاف کر لیے۔ اے اللہ تو لایا اس گھر میں، یہ ہاتھ تو نے اٹھوائے ہیں۔ اللہ کب اس قابل تھے؟ اس ہاتھوں سے تو بڑے گناہ کیے تھے، اس زبان سے بڑے گناہ کیے تھے، اس وجود سے بڑا گناہ کیا تھا۔ اے اللہ اگر یہ کہہ دینا کہ بلال چپ ہو جا، ہاتھ نیچے کر لے، نکل جا، بس کر، تیری آواز نہیں سننا چاہتا، اللہ تو حق پر ہوگا۔ واقعی ہم ایسے نالائق ہیں، لیکن اللہ تو ایسا تو نہیں ہے۔ انت اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تیرا کام، ہمارا کام گناہ کرنا ہے اور تیرا کام بخشنا ہے۔ اللہ تو لایا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم تجھ سے کہتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما دیجئے، آسمانوں میں اعلان کرا دیجئے، کہلوا دیجئے، سب کو بتا دیجئے آسمان و زمین کی مخلوق میں کہ ہم نے مسجد خضرا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اور جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، ہم نے سب کی توبہ قبول کر لی، سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اے اللہ اعلان کرا دیجئے۔ اللہ سنتے ہیں تیرے نیک بندوں سے سنا، جب تو توبہ قبول کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کو روشن کرتا ہے، سارے آسمان جگمگا اٹھتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ربا کیا ہوا، کون سی بڑی رات آئی؟ تو نے کہتا ہے بڑی رات نہیں آئی، بڑا بندہ آیا ہے، گنہگار بندہ سمجھتا تھا، جانتا تھا میرے علاوہ اسے کوئی بخشنے والا نہیں ہے، 50-60 سال رج کے گناہ کیے، آج اس نے یہ دیکھا میرے ان گناہوں کو بخشنے والا کوئی بھی نہیں ہے میرے رب کے علاوہ، آج وہ صلح کا ہاتھ بڑھا کر میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ میں اپنے بندے کو جو نفس و شیطان کے حوالے ہو چکا تھا، آج میرے در پہ آ کر کھڑا ہوا ہے، اپنے بندے کو دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں۔ فرشتوں اس خوشی میں نے ساتوں آسمان روشن کیے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے آج ہمارے لوگوں کے لیے بھی آسمان کے سارے آسمان کو روشن فرما دیجئے، سارے طبقے آسمان کے روشن فرما دیجئے، ہمارے توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں بے شمار و بے انتہا بارش کے قطروں سے، ریت کے ذرات سے، آسمان کے تاروں سے، انسان کی سانسوں سے، بالوں سے
تیری مخلوقات کی سانسوں اور بالوں سے زیادہ ہر سیکنڈ کے کروڑوں حصے کر کے اس کے ہر حصے اور ہر جز میں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے ان پر درود و سلام نازل فرما۔ اے میرے اللہ، اے اللہ صحابہ کرام پر، تابعین پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر، اور تیرے امت، تیرے نبی کے تمام علماء پر، تیرے نبی کے امت کے، تیرے نبی کے دین کے تمام علماء پر، شہداء پر، صلحاء پر، صوفیاء پر، محدثین و مفسرین پر، ہمارے اکابرین پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام، مشائخ اعظام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، حضرت مولانا اسماعیل واڈی والا، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب، اور اسی طرح ہمارے بے حد اکابرین، ابھی کل پرسوں سنا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، مفتی اعظم حضرت مولانا محمود حسن صاحب کی صاحبزادی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور بنگلہ دیش کے بہت بڑے عالم امینی صاحب، مولانا امینی صاحب شیخ الحدیث، ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند ایام میں۔ اور ابھی پاکستان میں کراچی میں شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ ہمارے ایک اکابرین جو تیری رحمت کو پہنچ چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجے بلند فرما، سب کی دینی خدمات کو قبول فرما، پیغمبر کا پڑوس ہونا انہیں مقدر فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، عرفان میں، احسان میں، وجدان میں، اے اللہ ان کی دنیا میں، ان کی آخرت میں، ان کی ہر چیز میں برکت ہی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں جو پریشان ہے پریشانی دور فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، اولاد والوں کے اولاد کو نیک صالح فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ انہیں نیک رشتے مناسب نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، جھگڑے ہوں تو ختم فرما، بے روزگاروں کو حلال کی روزی دے، جن کو روزی دی اللہ ان کی روزی روزگار میں بے انتہا برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری روزی میں اتنی برکت دے ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے قرض دار نہ رہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ رہیں۔ اللہ ہماری روزیوں میں اتنی برکت دے کہ ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی، حتیٰ کہ غریبوں کی ضرورتیں بھی ہمارے گھر سے پوری ہو سکے۔ اللہ وہ دولت دے کہ سارے غریبوں کی ضرورتیں ہم پوری کر سکے۔ اللہ وہ دولت نہ دینا جس سے ہمارے سر غرور سے بھر جائیں، ہم انسان کو انسان بھی نہ سمجھے، ہم عالم کو عالم بھی نہ سمجھے۔ اللہ ایسے دولت سے، ایسے مال سے کہ جو تیری غضب کا اور تیرے نافرمانی کا سبب بن جائے، اللہ اس مال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب کے قلب میں اپنی محبت معرفت داخل فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت، ان کی عقیدت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، ان کی سنتوں سے ہمارے اعضاء و جوارح کو منور فرما۔ اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ ان حاجت ان تمناؤں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، اے وہ مالک ان سب کی تمناؤں جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، اس حال میں ہو کہ ہمارا سر سجدے میں ہو، اے اللہ ہماری پیشانی پر پسینہ ہو، ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہو، ہماری زبان پر تیرا کلام ہو، ہمارے سینے میں تیرے پیغمبر کا تصور ہو، ہمارے اعضاء و جوارح میں تیرے پیغمبر کی سنتیں ہوں۔ اللہ پھر مٹی جو نصیب ہو وہ مدینہ کی ہو، اے اللہ مسجد نبوی شریف ہو، اقدام عالیہ ہو، اے اللہ پھر رمضان ہو، بڑی راتیں ہوں، اے اللہ اس حال میں ہمیں موت آ جائے ایسی مقدر فرما، جنت البقیع کی مٹی نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ ہر فتنہ سے، شرور سے اللہ حفاظت فرما۔ وہ تمام فتنے جو تجھ سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی، اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ وہ تمام خیر، وہ تمام فیوز و برکات جو تجھ سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہیں، اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارا کہنا سننا جمع ہونا قبول فرما۔ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما، جو صحیح کہلوایا اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سے وہ کام لے جس کے اثرات قیامت تک کی صبح کے لیے رہ جائیں۔
اللہ ہم سے ایسا کام لے لے دین کا جس کے اثرات صدقہ جاریہ قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہ جائیں۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔